السلام علیکم، میں ہوں افسا کومل۔ دو تین معاملات ہیں جن میں سے پہلا یہ کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز کی جو پی ٹی آئی کے دور حکومت میں بنایا ہوا ایک ان کا بہت بڑا سٹار کیس جس کو کہتے ہیں وہ تھا پی ٹی آئی کے لیے منی لانڈرنگ کا کیس، اس میں ان کی بریت ہوئی کل، اور اس کے بعد سے پی ٹی آئی کے حلقوں میں تہلکہ مچ چکا ہے۔ اس حوالے سے یہ کیس آپ کو ایک کوئک بیک گراؤنڈر کے طور پہ بتا دیتے ہیں۔ یہ ایف آئی اے نے نومبر 2020 میں پی ٹی آئی کے دور حکومت میں درج کیا۔ عمران خان صاحب، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ ایک کرپشن کے خاتمے اور احتساب کے نام پر اقتدار میں آئے، یہ نعرہ لگا کر آئے، تو اس کو بڑا سنجیدہ لیا گیا اور انہوں نے اپنے مشیر احتساب شہزاد اکبر کو یہ خصوصی طور پہ ٹاسک سونپا کہ وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر عوام کو بھی اس سے آگاہ رکھیں۔ تو آپ کو یاد ہوگا ڈیلی بیسس پہ اس کے اوپر پریس کانفرنسز ہوتی تھی، ایسٹ ریکوری یونٹ بنایا گیا تھا ARU، پھر برطانیہ سے نیشنل کرائم ایجنسی سے کو ثبوت دے کر وہاں پر بھی معاملے کو آگے بڑھانے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن اس بات پر مسلم لیگ نون اس کا بہت کریڈٹ لیتی ہے کہ شہباز شریف کو وہاں سے کلین چٹ ملی برطانوی ایجنسی کی طرف سے، اور ان ساری چیزوں کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا، اور ذرائع اس بات کو بھی کنفرم کرتے ہیں کہ شہزاد اکبر صاحب کو اپنے عہدے سے چھٹی پہ جانا پڑا، ان کو نکال دیا گیا۔ اب عمران خان صاحب کی جو حکومت کے دور میں ان کا ایک سارا زور اس بات کے اوپر رہتا تھا کہ یہ شہباز شریف صاحب کے خلاف یہ جو منی لانڈرنگ کا کیس ہے یہ آگے بڑھے گا، اور یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ایک عمران خان صاحب کہتے تھے اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، لیکن اور پھر ٹی وی چینلز پہ آپ سنتے ہوں گے، ہمارے ٹاک شوز میں بھی مقصود چپڑاسی، مشتاق چینی والا، ان کا بہت زیادہ تذکرہ بھی رہا، ہم نے بھی بڑا سنجیدہ لیا اس کیس کو، لیکن ہوا یہ کہ اس کے بعد جو کیس کے اندر یہ بھی معاملات ہم نے دیکھے کہ ایف آئی اے نے کیس لگنے کے 13 ماہ کی تاخیر کے بعد دسمبر 2021 میں اس کیس کا چالان پیش کیا۔ اس سے پتہ چلا کتنا سنجیدہ ہے اس معاملے کے اوپر۔ کیس ابتدائی طور پر 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے اوپر بنایا گیا، لیکن پھر کچھ شکیں ختم ہوئی تو 16 ارب روپے کا اس کو کیس کہا گیا۔ پھر اس کے بعد ایف آئی اے نے اپنے چالان میں تقریباً 100 گواہوں کی لسٹ پیش کی، جن میں بتایا گیا کہ 28 اس قسم کے بے نامی اکاؤنٹس ہیں جن میں یہ لوگ رقم جمع کراتے ہیں، لیکن ان گواہوں کے جو بیانات تھے وہ تقریباً صرف ان کے جو بیانات تھے ان کے مطابق، کہاں ہم بات کر رہے تھے 25 ارب روپے کی، اس میں 64 کروڑ روپے سے متعلق بات ہی کی گئی۔ ان افراد میں سے کسی نے بھی شہباز شریف یا حمزہ شہباز کے خلاف ان کا نام نہیں لیا۔ پھر عدالتیں بار بار یہ بھی بات کرتی رہیں کہ ناکافی ثبوت تھے، لیکن اس کے حوالے سے ایک بڑا اسٹرانگ بیانیہ تھا جس پہ ہم بھی بات کرتے رہے، پی ٹی آئی اس کو بہت زیادہ اجاگر کرتی رہی جب وہ اپنے حکومت میں تھے، لیکن عدالت جو ہے وہ بارہا اپنے فیصلے میں یہ کہتی رہی کہ بیانات رشوت، کک بیکس یا کمیشن کی طرف اشارہ نہیں کرتے، اور یہ مینٹین کی ہے عدالت کی طرف سے یہ بات دوبارہ سے۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے جو آج پی ٹی آئی کا اس کے اوپر رد عمل آ رہا ہے وہ بڑا سخت ہے۔ اس فیصلے کو NRO 2 قرار دیا جا رہا ہے، اور پھر ایف آئی اے کے افسر ڈاکٹر رضوان، آپ کو پتا ہوگا ان کی ہارٹ اٹیک سے انتقال ہوا تھا، مقصود چپڑاسی جو اس میں شریک ملزم ہے، اس سمیت دیگر لوگوں کی جو اموات ہوئی ہیں اس کو بھی جوڑا جا رہا ہے، اس کیس سے الزام لگا رہی ہے پی ٹی آئی، لیکن سینیٹر اعظم سواتی صاحب نا 2-4 قدم آگے بڑھ گئے۔ انہوں نے شہباز شریف کی بریت کے اوپر رد عمل میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو مبارکباد دی، اور پھر اس کا کچھ اس طرح کے معاملات بنے کہ کل رات گئے ایف آئی اے نے ان کے گھر پہ چھاپا مارا ہے اور ان کے خلاف باقاعدہ مقدمہ درج کیا گیا ہے، جس کے بعد ان کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ آج جب وہ پیش ہوئے تو انہوں نے الزام لگایا کہ ان کے اوپر سنگین تشدد کیا گیا، جس کا عمران خان صاحب بھی ذکر کر رہے تھے، لیکن ابھی جو ہمارے پاس رپورٹ پیمز کی میڈیکل رپورٹ کی آئی ہے اس میں ان کو البتہ صحت مند قرار دیا جا رہا ہے۔ ہم پروگرام میں 2-3 چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ ایک یہ کہ پی ٹی آئی اپنے دور میں بہت سارے وسائل لگا کر بڑا فینسی کیس بنانے کے باوجود ٹھوس شواہد کیوں پیش نہیں کر سکی۔ دوسری بات، عمران خان صاحب کو توہین عدالت اور دہشت گردی کے کیس میں جو بڑا غیر معمولی ریلیف ابھی پچھلے دنوں ملا، اس کے اوپر پی ٹی آئی نے آرمی چیف کو مبارکباد کیوں نہیں دی، اور نون لیگ سے ہم یہ ضرور جاننے کی کوشش کریں گے کہ اتنی ساری باتیں ہیں، اور یہ بھی بات موجود ہے کہ ان لوگوں نے اکاؤنٹس میں پیسے جمع ان کو ریسیو ہوتے رہے اربوں روپے، یہ جو ان کے ملازمین تھے، تو کس طریقے سے یہ بریت ہو گئی۔ اب جو بریت ہوئی ہے ان کی حکومت میں آنے کے بعد، پہلے مریم نواز کا فیصلہ، نواز شریف کے لیے یہ لوگ پر امید ہیں، حمزہ شہباز اور شہباز شریف، تو یہ سارا خاندان جو کلیئر ہو رہا ہے راتوں رات، سوالات نہیں اٹھتے ہمارے نظام اس وقت جو انصاف ہے اس کے اوپر۔ اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب قادر مندوخیل صاحب، آپ پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، اور جمشید کو بھی ہم نے دعوت دی ہے، آپ بھی سینئر رہنما ہیں تحریک انصاف کے۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ کوشش کریں گے نون لیگ کا پوائنٹ آف ویو بھی شامل کریں، اس کے لیے ہم عطا تارڑ صاحب سے رابطہ کریں گے۔ میں آغاز چیمہ صاحب آپ سے کرتی ہوں۔ نون لیگ کے سے بھی ایک لانگ لسٹ آف کوسچنز تو ہے ہمارے پاس، لیکن ہم نے بہت انحصار کیا تھا آپ لوگوں کی باتوں کے اوپر اس کیس کے حوالے سے، شہزاد اکبر صاحب کی باتوں پہ۔ یہ کیسے NRO ہے؟ کیونکہ عدالت ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں ایموشنز یا نیت کے اوپر بات نہیں کرتی، لیکن یہاں پر میرٹس کے اوپر بہت دفعہ سوال اٹھے۔ 100 گواہان میں سے 66 گواہان جو ہے وہ صرف بیان دیتے، ایک بھی نام نہیں لیتا، آپ کی حکومت تھی، آپ وٹنس پروٹیکشن بھی دے سکتے تھے۔ پھر 25 ارب روپے سے 16 ارب، اور پھر ریکارڈڈ بیانات پہ کم قیمت تھی، تو آپ اپنے بنائے ہوئے کیس کو ثابت نہیں کر سکے۔ NRO 2 کیسے ہو گیا یہ؟
دیکھیں آپ نے کل یا پرسوں شاید یا کل اعتزاز حسن صاحب کا بیان سنا ہوگا. باقی آپ لا فرٹرنیٹی کے جتنے بھی لوگوں کے پاس جائیں یا اس وقت کے FIA کے لوگوں کے پاس جائیں یا آپ سمپل جو آپ کے یہ 18 ملازم تھے, 16 ملازم تھے, 24 ارب روپیہ تھا, مقصود چپڑاسی وغیرہ وغیرہ, جتنے بھی لوگ ہیں وہ ساری ریکارڈ کا حصہ ہیں. آپ سمپل سی بات ہے کہ ایک ہے آپ کا لا سے ریلیٹڈ ہونا, دوسرا ہے آپ کا اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ ہونا, تیسرا آپ ایز اے لے مین بھی دیکھیں کہ جس بندے کا کوئی تعلق میاں صاحب سے نہیں ہے, جس بندے کی 10,000 تنخواہ ہے, 16,000 تنخواہ ہے, 14,000 تنخواہ ہے, اس کے اکاؤنٹ میں 3 ارب 75 کروڑ روپے آتا ہے, باہر سے آتا ہے, باہر کبھی وہ گیا نہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دیکھیں یہ جو نا اگر آپ کہہ لیں کہ صرف اور صرف آپ نے جو ہیومن ایلیمنٹ ہے, ہیومن جو وزڈم ہے اس کو نکالنا ہو تو پھر آپ عدالت میں کمپیوٹر بٹھا دیں, اس میں آپ ڈیٹا فیڈ کریں, فیصلہ لے لیں. اگر آپ نے وہاں جج بٹھایا ہے تو اس کا مطلب جج کرنا ہے کہ سچویشن کیا ہے. سو یہاں پہ جو شہباز شریف صاحب کا کیس ہے, شہباز شریف صاحب کا کیس, شہباز شریف کے کیس میں پیسے آنا آگے, یا حمزہ شہباز کے کیس میں پیسے آنا, یا ان 16 یا 18 نوکروں کے اکاؤنٹ میں پیسے آنا جن کی تنخواہ 14,000 12,000 ہو, اور پھر ان کا شہباز شریف صاحب کی گاڑیوں کے لیے پیسے جانا, ان کی وائف کو پیسے جانا, گھروں کی پیمنٹ ہونا وہاں سے, اور ان لوگوں کا کوئی تعلق نہ ہونا چینی کے کاروبار سے, گنے کے کاروبار سے, کسی آپ پہلے رمضان شوگر مل کے ساتھ ان کا کوئی ریلیشن شپ نہ ہو, پیسے آئیں بٹ صاحب سے, گجرات سے. چیمہ صاحب آپ لوگوں کی انہی باتوں پہ ہم بھڑک اٹھے کہ عوام کا پیسہ ہے, کس طریقے سے کروڑوں اربوں روپے ان ملازمین جو کہ جس کے حوالے سے کسی کو کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ان کا کیا کس حوالے سے ان کے پاس پیسے جاتے رہے, لیکن شہزاد اکبر صاحب کو کیوں خان صاحب نے نکال دیا اس کیس کے NCA کے آگے جو سبکی ہوئی, اور ان کو اتنے سارے ثبوت بھیجنے کے بعد ایک خاص طور پہ ایسٹ ریکوری یونٹ بنایا تھا. تو آپ لوگ اس کو, میں یہ آپ سے خاص طور پہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہم کمزور رہے کیس کے اندر, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت شاطر تھے کہ یہ بچ گئے, انہوں نے گیم ایسی ڈالی, آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وائٹ کالر کرائم ہے, دنیا میں بہت مشکل ہوتا ہے اس کو, اور مندخیل صاحب بھی قانونی ماہر ہیں, وہ بھی اس کے اوپر بات کریں گے کہ یہ بھی پروف کرنا مشکل ہوتا ہے, لیکن آپ اس کو NRO اور اس وقت کہ مبارکباد آرمی چیف کو کیوں دی جا رہی ہے اس پہ بریت پہ؟ دیکھیں میں, آپ نے جتنے مجھے لیڈ دی ہیں, جتنی آپ نے ٹپس دی ہیں, میں نے میں سے کسی کا بھی نام نہیں لوں گا. میں نام لوں گا کہ یہ NRO ہے, ٹھیک ہے, اور جہاں مبارکباد دی ہے انہوں نے, آپ کہہ لیں اس کی کوئی ریزن ہے, اور اس سے پہلے بھی ہماری تاریخ میں یہ 2 بار واقعہ ہو چکا ہے. آپ کہہ لیں یہ کیا نام ہے, یہ مشرف صاحب نے سزائے موت کا قیدی نکالا راتوں رات, اس نے 40 اٹیچی کیس رکھے, چارٹرڈ طیارے میں باہر چلا گیا, یہاں پہ ہوا. اور یہاں یہ ایک آپ کہہ لیں نیب کے جو 2 نیب کے یا FIA کے 2 بندے جن کے 24 ارب روپے, 24 ارب کی فگر ہے نا, 24 ارب کی فگر جو ہے وہ سامنے ہے, اس میں تو آپ کہہ لیں بینکوں میں ٹرانزیکشن موجود ہے. جب ٹرانزیکشن موجود ہے ریکارڈ کا حصہ, تو وہ تو کہیں نہیں جانی, وہ آپ بھی نکال لیں, میں بھی نکال لوں, میڈیا کے لیے سامنے نکال دیں. اور دوسری بات کہ کبھی عطاط آرڑ نے, کبھی آپ کہہ لیں شہباز شریف نے, کبھی ملک احمد خان نے, کبھی کسی آپ کہہ لیں ترجمان نے اس کو انکار کیا ہو کہ وہ پیسے نہیں تھے, وہ اکاؤنٹ نہیں تھے, وہ اکاؤنٹ غلط, PTA والے غلط کہہ رہے ہیں, وہ سارا کچھ موجود ہے. جب موجود ہے, اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, تو پھر بھی بندہ اٹھے وہاں سے, جیل سے اٹھے اور جا کے وزیر اعظم بن جائے, یا ایک بندہ سزائے موت کا, اور ایک بندے کا والیوم 10 ہو, پھر قائد اپنا کیا نام ہے تا حیات قائد بن جائے, تو یہ NRO ہوتا ہے. لہٰذا ایک منٹ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس ملک میں ہم کہہ رہے ہیں, ہم سوچ سمجھ کے میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اس ملک میں عدالت آزاد نہیں ہے, پارلیمنٹ آزاد نہیں ہے, میڈیا آزاد نہیں ہے. مجھے آپ کی مجبوریوں کا بھی پتہ ہے, مجھے اپنی مجبوریوں کا بھی پتہ ہے, مجھے آپ کہہ لیں کہ پارلیمنٹ کا بھی اپنا کی عدالت کے 12 بجے کھلنے کا بھی پتہ ہے. سو یہاں پہ آزاد نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اس ملک میں جمہوریت نہیں ہے, اس ملک میں آزادی نہیں ہے, اس ملک میں باقی باتوں پہ آپ کا بالکل اوپینین ہے. جی اس موضوع کے اوپر جو اس وقت میں بات کر رہی ہوں, مکمل ذمہ داری اور آزادی کے ساتھ چیمہ صاحب FIA کے اس کیس کے بارے میں بات کرتے ہوئے مندخیل صاحب آپ کی طرف آؤں گی, جہاں پر یہ ایک حقیقت ہے جو چیمہ صاحب پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک مختلف ادوار میں ملکی خزانہ بھی لوٹا گیا, کرپشن بھی ہوئی ہے, جس وجہ سے ہم حالات ہمارے یہاں تک ہیں, دنیا میں ہمارے سسٹم کے اندر انگرینڈ ہے کرپشن کافی حد تک, اور آپ بھی بہتر طریقے سے اس معاملے کو جانتے ہیں. لیکن یہ جو کیس ہوا کہ راتوں رات حالات آپ کے نون لیگ کے لیے اور جو حکومتی پارٹیاں ان کے لیے تبدیل ہوتے ہیں, تو مریم صاحبہ کی بھی بریت ہو جاتی ہے. یہاں پہ تو یہ چیز آن ریکارڈ ہے کہ ان ملازمین کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے آئے. بڑی ایک عجیب سی صورتحال ہے کہ آپ تحریک انصاف کی کسی رہنما سے بات کرو مغرب کی, وہ آپ کو جواب دے گا مشرق کی. انہوں نے کیس پہ بات کی, ابھی جو انہوں نے جتنی باتیں کی ہے, ایک تو توہین عدالت کی ہے, ٹھیک ہے, جس طرح بات کی انہوں نے, میں امید کرتا ہوں کہ
عدالت نے کچھ دن پہلے کہا کہ بیانات سے توہین نہیں ہوتی. ہائی کورٹ اسلام آباد یا سپریم کورٹ اس کو جو ہے نا وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کو نوٹس دے گی کیونکہ بہت ہو گیا ہے مذاق. ٹھیک ہے. دوسری بات آپ مجھے ایک بات بتاؤ, جب سپریم کورٹ نے اپنی سو موٹو ایکشن کے اوپر امپلیمنٹ کرانا چاہا اور رات 12 بجے کھلا, 12 بجے تک کھلا رہا کیونکہ انہوں نے 10 بجے کا ٹائم دیا صبح, اور وہ پورا 12 بج گئے اور اگلے دن 1:30 بجے یہ پروسیس مکمل ہوا. تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معزز جج صاحبان کے باقاعدہ انہوں نے سوشل میڈیا میں عجیب و غریب تصویریں بنا کے ان کے لوگوں نے سر آپ کیس کی بات کریں نا. میں کیس کی بات کروں نا, میں آپ کو اس کی بات کا جواب دے رہا ہوں, کیس کے اوپر آ رہا ہوں. دوسری بات, جب وہ شریف مزاری صاحبہ کی بیٹی جو کہ کوئی رکن اسمبلی بھی نہیں تھی, وہ اس نے جب کوئی جو بات کی ہے, جو کہ بات غلط بھی کی ہے, اس نے ایکسیپٹ بھی کیا ہے, ہائی کورٹ نے مان بھی لیا ہے, 12 بجے جب عدالت کھلی تو ٹھیک تھا. اس کے بعد جب لاہور کے جو پنجاب حکومت کی جو بات آئی ہے اور رات 12 بجے یہ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری کے دیوار پلانگ کیے گئے اور وہاں ڈپٹی رجسٹرار پہنچا, لاؤ پٹیشن لاؤ, پتہ چلا ابھی تیار ہو رہا ہے. تو یہ تم کرو تو ٹھیک ہے, میں کروں تو غلط ہے. لیکن اس بات کا کیا جواب کہ آپ لوگ اقتدار میں وہ کہتے ہیں کہ آئے ہی اس لیے کہ لیب تبدیل کریں, اپنے کیس ختم کریں, ٹھیک ہے نا, اس کا کیا آپ کریں؟ کیا گوگی کو این آر او نہیں دیے پنجاب اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ میں؟ نمبر 1 بات. ٹھیک ہے. کیا شہباز گل جو کہ جو کچھ اس نے کہا ایگزیکٹ وہی الفاظ پشتو میں علی وزیر جو گریکن قومی اسمبلی ہے, یہ تو امریکن ایجنٹ ہے, تو وہ اس کا جواب چیمہ صاحب کیا دیں گے؟ سن لے جواب. فرق کیا ہے فیصل آباد اور وزیرستان کا ڈومیسائل؟ تو وہ چیمہ صاحب نے تھوڑی نا ان کو اندر کیا. اچھا سن لو, یہ نہیں کہ لوگ ہیں نا, یہ امریکن ایجنٹ ہو, وہ کہتے ہیں آج کل آپ ان کے لوگ ہیں. ایک بات. اب دوسری بات یہ جو آپ نے اس کی بات کی ہے اعظم سواتی صاحب کا, یہ وہی اعظم سواتی ہے. سن لو سر, وہ شارٹ بریک کے نہیں شارٹ بریک سے پہلے مکمل کرنے کا. آپ اعظم سواتی کا بات یہ رکھی کہ فارم ہاؤس پہ غریب ملازمین کو جو مارا سپریم کورٹ نے سو موٹو لو, یاد ہے آپ کو کیس؟ میں موجود تھا. آپ کو یہ یاد ہے جو ای وی ایم کے حوالے سے غریب لوگوں کی گائے ہماری زمین پہ آ گئی تھی, جس پہ انہوں نے بہت ظلم کیا اور عدالت نے بالکل اس کے بعد ای وی ایم کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن کے اوپر چڑھائی کی ہے, جو الیکشن کمیشن نوٹس دیے, اس کے بعد معافی مانگنی, یاد ہے. اور یہ تیسرا ہے. آپ مجھے بتاؤ کہ ہمارے اداروں کے چیف کے خلاف اس طرح سوشل میڈیا میں اس طرح تانے دے کے آپ کیا ثابت کر رہے ہو؟ میں ایک بریک کی طرف جاؤں گی, لیکن میں آپ کو پتہ ہے اینٹی ٹیررزم کیا ہے, اینٹی ٹیررزم کا سیکشن 6(1) کیا کہتا ہے؟ یہ ساری چیزیں موجود ہے کیونکہ انہوں نے عمران کی محبت میں ہر دیوار پلانگنا ہے. سر آپ اینٹی ٹیررزم کی ان کو کیا دھمکی دے رہے ہیں؟ آپ نے خان صاحب کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ بھی بنایا, وہ بھی اٹھا کے سائڈ گیا. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. نون لیگ سے اگر ہمارا رابطہ ہوتا ہے تو اس کے ان کا کامنٹ ایک بریک کے بعد شامل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے. اعظم سواتی صاحب کا جو اریسٹ ہوا اس پہ بات بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کریں ایک تو ایف آئی اے سے جو بریت ہوئی ہے حمزہ شہباز اور شہباز شریف صاحب کی. اب چیمہ صاحب, ایک تو جو باتیں مندوخیل صاحب نے کی, آپ اس کے اوپر بھی اگر رسپونڈ کرنا چاہیں, اور جو دوسرا معاملہ ہے وہ عمران خان صاحب کے بیان کا ہے, جو انہوں نے کل بات کی. انہوں نے کہا میرے پاس اختیارات نہیں تھے, کوئی تھے ہی نہیں اختیارات. لیکن لگتا تو کسی اینگل سے نہیں تھا کہ عمران خان صاحب ایسے وزیر اعظم ہیں جن کے پاس کوئی اختیار نہیں, کیونکہ ہم تو آئے روز وہ خبریں کور کرتے تھے کہ وہ جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں ان کو ہٹانے کے لیے ہر طرف سے دباؤ, اس میں انہوں نے ترین صاحب کی, علیم صاحب کی قربانی دے دی خان صاحب نے. پھر ایک بہت بڑا ان کا یہ بھی اقدام تھا جس میں انہوں نے نوٹیفیکیشن کو روک لیا تھا. تو یہ تو وہ ایک پاورفل پرائم منسٹر والے ان کے طور طریقے تھے عمران خان صاحب کے. نہیں دیکھیں, اس میں آپ کہہ لیں کہ کوئی مانے یا نہ مانے, ہمیں ہسٹری کو درست رکھنا چاہیے. بے نظیر صاحبہ کے پاس اختیارات نہیں تھے, مینڈیٹس اصلی لے کے آئی تھی. مجھے پتہ ہے تھوڑی دیر بعد اس نے کہنا ہے, کیا نام ہے, مندوخیل بھائی نے, کہ وہ فلانے کا مینڈیٹ ٹھیک نہیں تھا, وہ اصلی مینڈیٹ لے کے آئی تھی, بلکہ ڈسکاؤنٹ کر کے دیا گیا تھا. اس وقت آئی جی آئی کو آپ پہلے زیادہ سیٹیں دی گئی تھی, بے نظیر کی کام کی گئی تھی, لیکن ان کے پاس کتنے اختیارات تھے مندوخیل کو ضرور پتہ ہوگا, مجھے بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے. ٹھیک ہے. دوسری بار جب آئی اس وقت بھی ان کے پاس کتنے اختیارات تھے ہمیں پتہ ہے. ٹھیک ہے. پھر زرداری صاحب جب آئے تو زرداری صاحب کے پاس کتنے, وزارت خارجہ میں کتنے تھے, داخلہ میں کتنے تھے, ہمیں پتہ ہے. سو یہ تو پرانی ہسٹری ہے, پرانی بات ہے کہ اختیارات یہاں پہ بڑے شاٹس جو ہیں وہ کچھ لوگ کھیلتے ہیں, جو آپ کہہ لیں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ کہہ لیں, دوسرے کہہ لیں بڑے شاٹس وہ کھیلتے ہیں. ذمہ داری پولیٹیکل گورنمنٹ پہ ہوتی ہے. آج بھی مندوخیل حکومت میں ان کے پاس جتنے اختیارات ہیں ہمیں پتہ ہے. دیکھیں آج بھی اگر اعتزاز احسن جو ہے, اعتزاز احسن وہی بات کرے, اعتزاز احسن تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے, یا بڑا چھوٹا سا اعتراض ہے, ہلکا سا آپ کہہ لیں کہ آنکھوں میں لالی آتی ہے.
پی ٹی آئی اگر آپ پہلے کوئی بات کر دے, پی ٹی آئی کو بندہ بات کرے, آپ کے بال بھی کھڑے ہو جاتے ہیں, آپ کی آنکھیں بھی لال ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے, تو مطلب آپ کیا آپ جمپ کرنے کو, پاؤنس کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. سو بیسک جو بات ہے کہ اس گورنمنٹ, اب شہباز شریف کے پاس کتنے اختیار ہیں آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. پھر ہمارے پاس اختیارات دیکھیں, شہباز شریف کا اوپن اینڈ شٹ کیس تھا, اس پہ ہم فرد اختیار نہیں تھا, تو پھر یہ کیس بھی ہم یہ کہیں کہ یہ ایف آئی اے کے معاملات بھی آپ لوگوں نے نہیں بنوائے, کسی اور نے, کیونکہ وہ جسٹس صاحب کے اوپر تو اب صدر مملکت بھی کہہ چکے ہیں, فائز عیسیٰ کے اوپر ریفرنس میں بھی خلاف تھا, اگر سب بھی خلاف تھے تو پھر کوئی اور کروار تھا, آپ اس کی کیوں اونرشپ لے رہے ہیں کہ یہ ایف آئی اے کے اوپر تنقید, یہ ساری ہم نے کارروائی کی ہے شہباز. میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں بہت ساری جگہ پہ آپ ایک ہی بات کر رہے ہوتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ بھی کر رہی ہوتی ہے, حکومت بھی کر رہی ہوتی ہے, بعض جگہ پہ آپ ایک جگہ نہیں ہوتے. مثلا دیکھیں فرینکلی یہاں پہ آپ کہہ لیں کہ نواز شریف کو باہر کس نے بھیجا, کس نے مینج کیا, کیسے مینج کیا, ہمیں پتہ ہے, ٹھیک ہے. جس طرح آپ کہہ لیں کہ الیکشن کمیشن کس کی مرضی سے آیا, ججز کس کی مرضی سے آتے ہیں, یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے, بھی آج کل بھی چل رہا ہے. پھر چیمہ صاحب میں پوچھنے پہ مجبور ہوں آپ سے کہ پھر عمران خان صاحب کیوں کہتے تھے کہ میری کیبنٹ میں رو پڑی ہیں ایک منسٹر, اور مجھے ان کو کیوں اونرشپ لیتے تھے, کیوں اس وقت نہیں سٹینڈ لیا عمران خان جیسے بہادر لیڈر نے کہ میں گیو اپ کرتا ہوں یہ سیٹ, اس قسم کی غیر اختیاری سیٹ مجھے چاہیے ہی نہیں بطور پرائم منسٹر. اور آج بھی وہ سارے حربے آزمانے کے بعد یہ بات کر رہے ہیں. ایکسٹینشن وہ دینے کو تیار ہو گئے تھے ابھی پچھلے دنوں پہلے, بلکہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ دے دی جائے. اب سر تھوڑا سا ٹائم دینا مجھے, تھوڑا سا پلیز, سینسٹیو بات ہے, تھوڑی بات کر لیں پلیز. اچھا میں کہہ رہا ہوں کہ بیسک جو بات ہے کہ عمران خان, یا میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں, میں بھی فیڈرل کیبنٹ میں رہا ہوں, میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں کہ آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے پہلے اتنی باتوں کا نہیں پتا تھا کہ اس حد تک انٹرونشن ہوتی ہے حکومت میں, یا اختیارات کس کے پاس ہے. میں میرے 3 بیٹے, میں تینوں کی قسم کھا کہہ رہا ہوں, میں تینوں بیٹوں کی قسم کھا کہہ رہا ہوں کہ مجھے بھی اتنا نہیں پتا تھا. سو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو بھی نہیں پتا تھا. اور جب آپ نئے حکومت میں آتے ہیں تو آپ کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے فلاں بندہ بڑا اچھا ہے, فلاں بڑا کمپیٹنٹ ہے, فلاں بڑا ایماندار ہے, تو آپ اس بات کو استعمال آپ کہہ لیں مان لیتے ہیں. سو یہاں پہ الیکشن کمیشن کیسے آیا, کس نے بھیجا, ہمیں پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے, ہم بار بار کہہ چکے ہیں. یہاں پہ اس طرح مختلف لوگ جو آئے وہ آپ کہہ رہے ہیں وہاں سے آئے, لہٰذا یہاں پہ عدی کا گرفتاری ہو, یہاں پہ نواز شریف کا باہر جانا ہو, نواز شریف کا اندر جانا ہو, نواز شریف شہباز شریف کے فرد جرم نہ لگنے دینا ہو, آپ کہہ رہے ہیں یہ سارے کام کہیں اور ہوئے ہیں, یہ سارے کام اور یہ مرضی سے کرتے ہیں. اور آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے یہ آپ کہہ لیں کہ شہباز شریف کیا اس کو آن نہیں کر رہا. ہم تو سمجھتے ہیں کہ بات چیمہ صاحب ایک بریک کی طرف جانے, آپ ضرور اس کے بعد میں ان سے پوچھوں گی کہ ان کے پاس کتنے اختیار ہیں, نون سے بھی پوچھنے کی کوشش کروں گی جس طرح آپ نشاندہی کر رہے ہیں. لیکن یہ جو کر رہے ہیں کہ مشورے وہ دے دیتے تھے, مطلب الیکشن کمشنر جیسے آئینی جس کا تعلق ہی الیکشن کروانے سے اور صاف اور شفاف, ایسے معاملے کے اوپر عمران خان صاحب جیسا بندہ کسی اداروں کا مشورہ سن کے, جن کا سیاست سے کوئی تعلق عمران خان صاحب کو یہ معلوم ہونا چاہیے تھا کہ ہونا ہی نہیں چاہیے, اور یہ چیز ان کو ہانٹ کرے گی کل کو, اور بات کی جاتی ہے آج انقلاب اور حقیقی آزادی کی, تبھی لوگ پھر کوشچن کرتے ہیں کہ آپ کے کال و فیل میں تضاد کیوں ہے. بریک کے بعد چیمہ صاحب اس پہ ضرور بات کیجیے گا, شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کریں جو عمران خان صاحب نے کل بات کی, انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی اختیارات ہی نہیں تھے, یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ ہم تو ٹیکس ایویژن وغیرہ پکڑتے تھے لیکن کہیں اور سے کوئی اور حکم آ جاتا تھا. اب مندوخیل صاحب ایک سابق پرائم منسٹر جو کہ اس ملک کے ایک بڑے معروف لیڈر بھی ہیں, وہ یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر تھے لیکن ان کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں تھا سوائے کرسی کے اوپر بیٹھنے کے. تو آپ کو تو ان سے اظہار یکجہتی کرنا چاہیے عمران خان صاحب سے اس بات کے اوپر. دوسرا, آپ کے پاس اس وقت اختیارات ہیں جن کے تحت آپ سواتی صاحب کو بھی گرفتار کرا رہے ہیں اور دہشت گردی بنا رہے ہیں. ہماری ہمدردی چیمہ صاحب اور ان کی پارٹی کے ساتھ ہے, مگر تھوڑا سا آپ کو ان باتوں میں بھی جانا چاہیے. جب یہ حکومت آ گیا, آر ٹی آئی سسٹم بٹھا کے پی ٹی آئی کو جتا گیا, ایون کہ ہماری لیاری کے سیٹ جو ہمارا دوسرا لڑکانا تھا اس کو بھی چھین کے پی ٹی آئی کو دے دیے, جو کہ وہ بندہ آج ان سے باغی ہو گیا, پیپلز پارٹی میں واپس آ گیا. میں سمجھ رہا ہوں کہ جب بلاول بھٹو صاحب کی پہلے دن تقریر تھی اسمبلی میں, انہوں نے کہا سلیکٹڈ پرائم منسٹر, اس نے تالیاں بھی بجائی جو کہ سمجھ میں نہیں آئے. تو اس کے بعد عمران نیازی صاحب مسلسل یہ کہتے تھے کہ ادارے میرے نیچے ہیں. اس کے بعد یہ باقاعدہ میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے اس نے بات کی ہے کہ میں ہر وزارت کا جو میری مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا ہے, میں ذمہ دار ہوں. یہ بات بھی آپ کی نالج میں سر, ٹھیک ہے. آج اگر چیمہ صاحب سارے پول کھول رہے ہیں تو میرے تو یہی ہے کہ آپ تو کہتے تھے 1 پیج سیم پیج, آج وہ پیج پھٹ گیا, یہ مان لے پیج پھٹ گیا. اب آپ اسی انتظار میں ہو
کہ بھائی کسی طریقے سے ہارون رشید جو ان کا خاص الخاص جرنلسٹ ہے ان کی وہ ہے، انہوں نے کہا کہ یہ کچھ نہیں لانگ مارچ نہیں کرے گا، یہ صرف دنکی کے طور پہ تھریٹ کے طور پہ یہ ٹول یوز کر رہے ہیں تاکہ ادارے ان کی طرف راغب ہو جائے اور ان کو بھی بھاری دے. یہ آج اس کے سٹیٹمنٹ ہے. سوال یہ ہے یہ کچھ نہیں ہوگا، لیکن سوال میرے یہ ہے آپ ضرور جدوجہد کریں، آپ ضرور ہمیں جیل میں ڈالیں جو آپ نے ماضی میں کیے، آپ ضرور ہم پر گند اچھالیں، مگر خدا کا واسطہ آپ کم سے کم سپریم کورٹ کو، پاکستان کی اداروں کو سلامتی اس کو تو بخش دیں. سمجھے نا، آپ ایک شخص کو ٹارگٹ کرتے کرتے آپ ادارے کے سربراہ کو ٹارگٹ کرتے ہو، پھر کہتے ہیں یہ انڈیویجول ہے. بھائی کیسے انڈیویجول ہے؟ آپ کے دور میں جو سواتی صاحب کو اٹھا لیا گیا اس نے دہشت گردی کا مقدمہ خان صاحب پہ اور گل صاحب کے بیان کے اوپر بھی جو کارروائی ہوئی عدالت میں جو ہوا سب کے سامنے ہے، اس کو آپ اون کریں گے یا کل کو آپ بھی یہ کہہ دیں گے کہ کوئی اور کرا رہا تھا ہم سے؟ نہیں دیکھیں میں ایک چیز بتا رہا ہوں، کوئی اور نہیں کرا رہا تھا، لیکن سوال یہ کہ یہ ایک ریاست پاکستان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اداروں کی جو ہے نا وہ پروٹیکشن کرے. آپ کو پتہ ہے کہ بعض اوقات جو عدلیہ ہے وہ اپنے طور پہ خود کرے. یا اس سے پہلے جو شہباز گل کے خلاف وہ مقدمہ ہوا وہ باقاعدہ مجسٹریٹ کی مدعیت پہ ایف آئی آر کٹ گیا. ٹھیک ہے، آج اگر اعظم سواتی صاحب کے خلاف ایف آئی آر کٹا ہے تو وہ سارے متن آپ کے سامنے ہیں، انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا. اب آپ یہ کہیں گے کہ نہیں جی آپ کو کیا ضرورت ان ساری باتوں کی، آپ یورپ میں امریکہ میں آپ پیسے کما رہے تھے، آپ آ گئے جمعیت الاسلام نے، میں آپ سینیٹر بن گئے، اس کے بعد آپ پی ٹی آئی میں آ گئے، آپ بڑے لیڈر بن گئے. شہباز گل جو وہاں وہ کہتے ہیں میں پروفیسر تھا، یہاں کے انہوں نے چیف آف اسٹاف بنا لیے، وہ بڑے لیڈر بن گئے. آج کل وہ گانے بجانے والا جو ہے نا وہ بھی ان کا لیڈر بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ میراسی جو ان کا ہے وہ یہ بات ہے نا، یہ وہ میراسی بھی آ کے وہ بھی لیڈر. سوال یہ سیاسی خاندانوں کے ساتھ آپ مقابلہ کرتے ہو، زندگی سے تعلق رکھنے والا سیاست میں آ سکتا ہے، مگر کسی بھی کوئی اشارہ نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو شخص کو پاکستان کی عوام نے یا جس شعبے میں، مجھے اس پہ کوئی نہیں، مزدور بھی آ سکتے ہیں، مگر وہ اتنی بڑھ کے مار رہے، اتنے سب کچھ کر رہے. وہ میں جنید جمشید کی گروپ کی بات کروں، وہ کیا نام ہے اس کا جو لال ٹوپی والا ہے. سوال میرے یہ ہے آپ سیاسی خاندانوں کے ساتھ اگر مقابلہ کرتے ہو تو ذرا سیاسی خاندانوں کا بیک گراؤنڈ بھی دیکھا کرے. کل کے آپ آ گئے، کل آپ امریکن نیشنل تھے، آج آپ بڑے لیڈر بن رہے، کل آپ گویت تھے آج بڑے لیڈر بن رہے، کل آپ فرائیڈیا تھے آج بڑے لیڈر بن رہے. تو یہ ایسا نہیں ہوتا ہے. لیکن گراس روٹ لیول سے بھی پارٹی کے اندر لوگ پی ٹی آئی میں مراد سے گراس روٹ بالکل آ سکتے ہیں، بہت سارے لوگ موجود ہیں. وہ مراد سے کو آپ کریں گے تو پھر میں چیمہ صاحب کی طرف جاتی ہوں، میں نہیں سمجھتی کہ پھر آپ کو بھی پتہ ہے میں چیمہ صاحب کی طرف جاؤں گی، میں نہیں چاہتی کہیں اور یہ بات آپ لے کے جائیں. لیکن پی ٹی آئی کے اندر فار ا فیکٹ زرتاج گل بھی موجود ہیں جو کہ آج کل بھی اپنے ہوم ٹاؤن کے اندر بہت زیادہ کام کری. چیمہ صاحب کم از کم آپ بہت ریئلسٹک بات کرتے ہیں، لیکن کم از کم ایک ایکسیپٹیبلٹی تو ہو جو ہمیں بھی سمجھ آئے کہ ایک ہوتا ہے کہ ہم نے ریفلیکٹ کیا بیٹھ کے سوچ کے اپنے ماضی کے اقدامات پہ، اور آج ہم ایک پوزیشن لے رہے ہیں. آپ لوگ حکومت کے جاتے جاتے فروری 2022 کی بات ہے کہ کیبنٹ نے اپروو کر دیا کہ جو اداروں کے اوپر تنقید کرے گا 5 سال کی جیل ٹرم ہونی چاہیے. جاتے جاتے آپ لوگوں کے معاملات تھے، اگر اختیار نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھے، تو یہ تو آپ لوگوں نے بھی کل کو بات تو کرنی تھی کہ ہمیں اختیار نہیں کسی نے دیا ہوا تھا. تو پھر 5 سال کی جیل ٹرم آپ لوگوں نے بھی، آپ لوگوں کے کال و فیل میں اتنا تضاد کیوں اور ایکسیپٹ کیوں نہیں کرتے؟ خان صاحب کھلے الفاظ میں کہ میں غلط تھا ماضی میں، ان کی جماعت بھی جب کسی جرنلسٹ پہ حملہ ہوتا تھا کہتے تھے لڑکیوں کے بھائیوں نے آ کے مار دیا ان کو. تو ان سب چیزوں کو ایکسیپٹ کریں کہ ماضی میں ہم غلط تھے اور اب ہم درست ہو گئے ہیں، پھر سب آپ کا ساتھ دیں، مندوخیل صاحب کی پارٹی بھی ساتھ دے. تو یہ کہ ہم نے کبھی اپنے آپ کو آئیڈیل نہ گورنمنٹ کا ہے نہ آئیڈیل لوگ کا ہے، نہ ہم آئیڈیل تھے نہ ہیں نہ آئندہ ہوں گے. ٹھیک ہے، ہم بھی انسان ہی ہیں، ہم نسبتاً بہتر لوگ ہیں، ہم نے نسبتاً بہتر گورننس کی، ہم نے اسکولوں کی سیاست کی، اس میں ہمارے پاس. دوسری بات یہ کہ آپ کو سچی بات ہے تجربہ بھی بھر چاہیے ہوتا ہے. ہمیں یہ جو جس طرح میں بات کی ریلیشن شپ کے حوالے سے یا رول جو ہے مختلف اداروں کے، اس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ناتجربہ کاری ہمارے اینڈ پہ تھی. اچھا، دوسری جو بات ہے کہ اس میں یو کین سے کہ باقی آپ نے بات کی ہے کہ ہم نے ماننے کے علاوہ جو بات کر رہا ہوں، میں ماننے کے علاوہ یہ بات ہے کہ جو یہاں پہ انٹرونشن ہے وہ بہت زیادہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید آپ کہہ لیں کہ جو طاقت ہے، جہاں صرف طاقت کا استعمال ہوتا ہے، وہ لوگ گورننس نہیں کر سکتے. طاقت کی سائیکالوجی ڈیفرنٹ ہے. اس کی ٹیریٹری فتح کرنے کی ہوتی ہے، انسانوں کو فتح کرنے کی نہیں ہوتی، اور انسان مائنڈ سے ہارٹ سے فتح ہوتے ہیں. جو جمہوریت میں آپ نے لوگوں کو مائنڈ سے، ہارٹ سے، سوچ سے، وہاں سے فتح کرنا ہے ان کے. لیکن جو لوگ ٹیریٹری فتح کرتے ہیں وہ جب انسانوں میں آ جاتے ہیں، ان کو ڈیل کرنا شروع کر دیتے ہیں، گورننس میں اتنا زیادہ آ جاتے ہیں، تو پھر وہاں پہ ایشوز شروع ہو جاتے ہیں اور ہوئے ہیں پاکستان میں. یہ اس بات کا اندازہ سیاسی جماعتوں کو دوران حکومت کیوں نہیں ہوتا چیمہ صاحب؟
جب آپ کی حکومت چل رہی ہوتی ہے اس بات کا اندازہ کیوں نہیں ہوتا؟ نہیں ہمیں ہوا، ایک طرف رکھتے ہیں خان صاحب منفرد ہیں کہتے ہیں سب سے. دیکھیں ایک پروسیس ہوتا ہے ایوولوشن کا. پہلی بات کسی بھی جگہ میں اس بات کا قائل ہوں کہ آپ کو فرسٹ آف آل کسی جگہ سروائیو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ یہ سسٹم تو 1947 سے چل رہا تھا، اس میں آہستہ آہستہ بہتری ہو. ہم نے کرنے کی کوشش کی، جہاں جا کے زیادہ ہم نے آپ کہہ لیں کہ اختیارات کی بات کی، آئین کی بات کی، اپنے ڈومین کی بات کی، وہاں ہمیں نکال دیا گیا. یا جہاں جا کے آپ کہہ لیں کہ نیکسٹ ہم کسی کو سپورٹ نہیں کر سکتے تھے، وہاں جا کے ایشو بن گیا. جہاں جا کے کہیں کوئی امریکی مفادات کے ساتھ ہمارا کنفلکٹ ہوا، وہاں جا کے ایشو بن گیا. سو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ذمہ دار ہیں 22 کروڑ 75 لاکھ پاکستانیوں کے. ہم امریکہ کے مفادات کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم ان کی فیلنگز کے، ہم ان کے آپ کہہ لیں اسٹریٹجک مقصد یہ رہتا ہے نا کہ آپ کہہ رہے ہیں سروائیو کر رہے، آپ کہتے ہیں کہ ہم نے کوشش کر رہے تھے، اور پہ انڈرسٹینڈیبل بات ہے کہ آپ کئی دفعہ کوشش کرتے ہیں کہ معاملات ٹھیک چلیں، لیکن آپ پھر الفاظ اور لفاظی کا بھی ایسا استعمال کرتے ہیں. آپ کے کاموں میں نظر آتی ہے یہ بات کہ آپ سروائیو کر رہے ہیں، آپ قدم پھونک پھونک کے بھر رہے ہیں کہ ادارے، اور تب سب لوگ ایک پیج کے اوپر ہیں. آپ لوگ اس بات پہ فخر کا اظہار کرتے تھے. عمران خان صاحب کے یہ بیانات دوران ان کی حکومت ہیں کہ جو دوسری پارٹیاں یہ ایکسپوز ہو چکی ہیں ایجنسیز کے سامنے، ان کی تمام حقیقتیں ان کو پتہ ہیں، ہم بالکل صحیح لوگ ہیں. آج آپ لوگ اس کے اوپر بھی کہتے ہیں کہ ہماری آڈیوز کیوں لیک کی جا رہی ہیں، کرتے کیوں ہیں اور ہوتی کیوں ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اس وقت بہت پائل اپ ہو گئے ہیں بیانات خان صاحب کے. ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ان کی 2 مہینے پہلے وہ کیا بات کر رہے ہیں، ان کی جماعت، اور آج وہ کیا بات کر رہے ہیں. کیوں نہیں کہا کہ ہم سروائیو کر رہے ہیں؟ یہ کیوں کہا کہ 1 پیج مثالی ہے ہمارا پی ٹی آئی نے اپنے دور حکومت میں؟ اب صاحب میں 1980 میں جب میٹرک پاس کر رہا تھا، جب میں نے میٹرک جس وقت میں نے ٹاپ کیا تو اس وقت میں آپ کہہ لیں اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں آیا. سو 1980 اور 2022 مجھے جا کے آپ کہہ لیں چیزوں کا 2021 کے جون جولائی میں سمجھ آنا شروع ہوئے کہ ہو کیا رہا ہے یہاں، سازش کس طرح کی ہو رہی ہے. آپ کہہ لیں میری بھی رائے تھی کہ آپ کہہ لیں کہ یہ لوگ بڑے ایماندار ہیں، بڑے آپ کہہ لیں کہ محب وطن ہیں، سارے لوگ ایک جیسے ہیں، لیکن پتہ لگا کہ انڈیویجول ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. ادارے ڈیفینیٹلی ایماندار بھی ہیں، ادارے میں لوگ زیادہ تر اچھے ہیں، 99% اچھے ہیں، لیکن کچھ لوگ مختلف بھی ہوتے ہیں. سو جب آپ نے ایکشن پہ بات کرنی ہے، دیکھیں ایشو یہ نہیں ہے کہ پہلی بات یہ کہ ہم انڈیویجول کی بات کریں، ہم ادارے کی بات نہیں کریں. پہلی بات نہ ہم انڈیویجول کی بات، میں کہہ رہا ہوں کہ ادارے کو استعمال نہ کریں. میرے خلاف کوئی بات کرے اسے جمہوریت کے خلاف بات نہیں ہے، کسی بندے کے پاس بات کریں وہ ادارے. میرے ساتھ عطا تارڑ صاحب موجود ہیں جن کو پروگرام کے شروع سے ہم چاہ رہے تھے کہ وہ شامل ہوں. ایف آئی اے والے کیس پہ بات کریں تو جو آپ نے اعتراضات اٹھائے اس کی بات کرتے ہیں. عطا تارڑ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اب جو بات ہو رہی ہے، اور جمشید چیمہ صاحب بھی اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، پی ٹی آئی بھرپور بات کر رہی ہے کہ یہ جو باقی کیس کے میرٹس ہیں آپ قانونی بات ضرور اس کے اندر کریں، لیکن کچھ چیزیں سامنے بھی تھیں. حمزہ شہباز صاحب کا ہم نے وہ انٹرویو بھی دیکھا جس میں ان سے بارہا پوچھا جا رہا تھا کہ ملازمین کے اکاؤنٹ میں یہ پیسے کیسے آ گئے، تو وہ یہ کہتے ہیں بزنس ٹرانزیکشنز تھیں. آج تک یہ سوالیہ نشان ہے کہ ان ملازمین کے اکاؤنٹ میں اتنی بڑی بزنس ٹرانزیکشنز کیسے ہوئی تھیں. عوام میں بہت شک و شبہات آئے اس کیس کے حوالے سے، لیکن آج بریت ہو گئی ہے. تو کیا آپ کے حق میں ہیں معاملات، تو تب ایک کے بعد ایک بریت ہو رہی ہے کیسز میں؟ بہت شکریہ عطا صاحبہ. میں ان کیسز کو براہ راست پچھلے 2.5-3 سال سے دیکھ رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کیس تب رجسٹر کیا گیا جب شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز صاحب آلریڈی جیل میں تھے، اور ایف آئی اے کا کوشچنر بھیجا گیا اسی سبجیکٹ میٹر پہ جس پہ نیب کے کیس کی انویسٹیگیشن چل رہی تھی، ریفرنس فائل ہو چکا تھا. وہی منی لانڈرنگ، وہی 16 ارب، وہی ملازمین، وہی اکاؤنٹ. اب جب اس کیس کا چالان جمع کرایا گیا تو سال بعد کرایا گیا. آپ یقین مانیے کہ جب ہم جج کے سامنے کھڑے ہوتے تھے اور جج پوچھتا تھا کہ پچھلے 4 ماہ میں کیا پروگریس ہوئی ہے، تو ان کو بتایا جاتا تھا کہ جی ایک صرف سطر لکھا گیا ہے انویسٹیگیشن رپورٹ کے اوپر. جج صاحب نے اکثر اوقات برہمی کا اظہار کیا، اور تقریباً 1 سال ایف آئی آر کے رجسٹریشن کے بعد 1 سال بعد چالان جمع کرایا گیا اجلت میں. جب چالان جمع کرایا تو جج نے 8-10 سوال کیے تو ان کو اپنی پڑ گئی. شہزاد اکبر صاحب نے یہ کیس بینکنگ کوڈ سے اٹھانے کی کوشش کی اور کہا کہ یہ جورسڈکشن جج صاحب کی نہیں بنتی. اب جب جورسڈکشن کو چیلنج کیا تو جج نے کہا کہ میں تو تب اس کیس کو یہاں سے ٹرانسفر کروں گا اگر آپ چالان میں بینکنگ اوفینسز کو ڈیلیٹ کریں گے اور بینکرز کو ایگزونریٹ کریں گے. انہوں نے اس ڈر سے کہ اس کوڈ سے اس وقت بریت نہ ہو جائے یہ کیس ٹرانسفر کروایا موجودہ جج صاحب کے پاس جنہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے. اب دیکھیے ہر کیس کا ایک جسٹیشن پیریڈ ہے، اور اس جسٹیشن پیریڈ کے اینڈ پہ یا اس میں بریت ہونی ہے یا سزا ہونی ہے، اور سزا دلوانے کے لیے اوور ویلمنگ ایویڈنس چاہیے. ایک تو یہ بات ثابت ہوئی کہ شہباز شریف صاحب سے اور حمزہ شہباز صاحب کے اکاؤنٹ میں کوئی پیسہ نہیں آیا. یہ شوگر مل
80s کی اسٹیبلشڈ ہے, اب یہ انہیریٹنس میں آئی ہے. اور دیکھیے CEO مل کا یا اس کا جو مالک ہے, نہ وہ گنا خریدتا ہے نہ وہ چینی خود بیچتا ہے. جتنے چینی کے ٹرانزیکشن ہیں جس میں گنا خریدا گیا ہے یا چینی بیچی گئی ہے, وہ ملازمین کے نام پہ ہوتا ہے, اور ملازمین ہی یہ کام کرتے ہیں جو تھڑے پہ بیٹھ کے مل کے باہر گنوں کی ٹرالیوں سے ڈیل کرتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ حمزہ صاحب اور شہباز صاحب وہاں پہ گنا خریدتے تھے اور کہتے تھے کہ جی یہ ہمارے اکاؤنٹوں میں ڈال دیں؟ نہ حمزہ صاحب شیئر ہولڈر ہیں, نہ ڈائریکٹر ہیں, نہ CEO ہیں. لیکن اس کیس کے اندر جو اتار چڑھاؤ آیا صاحب, ڈاکٹر رضوان نے کہا بہت ان کے اوپر دباؤ ہے, انہوں نے ریزائن کر دیا. آج PTI یہ بھی کہتی ہے, سوال اٹھاتی ہے کہ ان کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوا, ان کا انتقال کیسے ہوا, اس کے اوپر شک و شبہ. اس میں یہ تو بات بہت سمپل ہے. اگر ان کو خدا نہ خواستہ, میں ان کو بہت پرانا جانتا تھا ڈاکٹر رضوان کو, اگر ان کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوا اور مسلم لیگ نون نے خدا نہ خواستہ ایسا پوائزن ایجاد کر لیا ہے جو چپکے سے دیا جاتا ہے اور بندہ 6 مہینے بعد اس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, تو ان کی فیملی سامنے کیوں نہیں آئی؟ انہوں نے پوسٹ مارٹم کیوں نہیں کرایا؟ انہوں نے یہ الزامات کیوں نہیں لگائے؟ اور یہ دیکھیے کیسز میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے. کسی پہ یہ الزام لگا دینا بغیر کسی ایویڈنس کے کہ انہوں نے ایک زہر ایجاد کروا لیا ہے جو سلو پوائزننگ کرتا ہے جس سے بندے کا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ بالکل ایک مذاق ہے. اور یہ کیسز جب شہزاد اکبر صاحب نے بنوائے تھے ان کو تب بھی پتا تھا کہ یہ کنوکشن میں ریزلٹ نہیں کریں گے, میکسیمم یہ ہوگا کہ فزیکل ریمانڈ پہ کچھ جیل جانا پڑے گا کسی کو 3-4 مہینے کے لیے. بٹ ان میں یہ سبسٹنس یا ایویڈنس یا اس طرح کی شہادتیں موجود نہیں ہیں جس کی بنا پہ کسی کو سزا دی جا سکے. اور یہ کیسز دیکھیں نا, جب آپ چلان کیوں نہیں جمع کرا رہے؟ آپ نے یہ صرف میڈیا ٹرائل تھا, چلان میں تاخیر, اور پھر یہاں یہ معاملہ نہیں رکا. FIA نے اسی کیس میں وہ NCA کو, نیشنل کرائم ایجنسی UK کو, یہ سارے معاملات بھجوائے. انہوں نے 2 سال تحقیقات کی. اس کا ہم ذکر کر چکے طارر صاحب. اچھا مجھے یہ بھی بتائے گا, اب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ خان صاحب نے کل یہ بات کی کہ ان کے پاس تو کوئی اختیارات ہی نہیں تھے. وہ تو کہتے ہیں ٹیکس ایویژن جیسے معاملات کے اوپر کہیں اور سے حکم آ جاتے تھے, تو ہو سکتا ہے یہ سارے معاملات بھی کہیں اور سے چل رہے ہوں. آپ نے اپنے نشانے پہ آپ لوگوں نے PTI کو کیوں رکھا ہوا ہے؟ آپ یہ کیوں کہتے ہیں انہوں نے آپ کے ساتھ سیاسی انتقام کیا اکیلے؟ ابھی خان صاحب کے پاس اختیارات نہیں تھے تو آدھی ملک کی انہوں نے تباہی کر دی ہے, اکانومی کو تباہی کے دہانے پہ کھڑا کر دیا. ان کو شکر کرنا چاہیے. اور دیکھیے میں نہیں یہ بات مانتا کہ اعظم سواتی نے جو بھی ٹویٹ کیا یا جو بھی معاملات کیے وہ عمران خان کی منظوری کے بغیر کیے. پارٹی کے اندر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ جتنا جو ہے وہ سپاہ سالار کو اٹیک کرو گے, جتنا ادارے کو اٹیک کرو گے, اتنی ہماری پوزیشن بہتر ہوگی. تو دیکھیے وہ وقت بھول گئے ہیں کہ جب یہ جو چور چوکیدار کی گردان آج کل آپ سننے میں آ رہی ہے, وہ وقت بھول گئے ہیں کہ جب ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے یا بجٹ پاس کرانے کے لیے جا کے منتیں کرتے تھے. اپنے پولیٹیکل فیلئر کو فوج پہ مت بلیم کریں. یہ وہی چوکیدار ہے جو سیلابوں میں ڈیوٹی دے رہا ہے, یہ وہی چوکیدار ہے جو سیاچین کے پہاڑوں سے لے کے سندھ کے ریگستانوں تک آپ کے بارڈرز کی حفاظت. لیکن طارر صاحب آپ لوگ بڑی تنقید کرتے تھے خان صاحب کے اس حوالے سے فیصلوں پہ, جو انہوں نے 5 ایئر جیل ٹرم کے اوپر کیبنٹ نے اپروول دے دیا تھا کہ تنقید کو اداروں کے اوپر کرے. اس وقت جو جرنلسٹوں کے اوپر حملے ہوتے تھے آپ لوگ اس کے اوپر بڑی تنقید کرتے تھے. آج سواتی صاحب کو جس طریقے سے اٹھایا گیا, محض ان کا بیان یہ اعتزاز احسن صاحب نے اس سے کئی گنا آگے کی بات کی, ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی, تو یہ آپ جسٹیفائی کیسے کریں گے؟ ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی وہ کہہ رہے ہیں ان پہ تشدد ہوا تھا. دیکھیے بات یہ ہے تشدد کا پھر کوئی ایویڈنس نہیں ہے. یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ تشدد کا کوئی ایویڈنس تو دینا. آپ نے پوری دنیا میں کہہ دیا کہ جی ان کو برہنہ کر کے مارا گیا ہے, اب اس کی کوئی ایویڈنس لا دے سامنے. اگر گورنمنٹ کی ایویڈنس لے آئے کہ انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑے اس ریزسٹنگ ارسٹ کے دوران, اب ایک ارسٹ وارنٹ ہے. پرابلم صرف ایک ہے, ہم نے جیلیں بھی کاٹی, ہم نے جلا وطنیاں بھی بھگتی, ہم نے قلعے بھی کاٹے اس ملک کے اندر, ہم جیلوں میں سال 1.5 سال 2 سال رہے ہیں. تو یہ اپنے آپ کو انٹچیبل سمجھتے ہیں بیکاز یہ ان نیچرل طریقے سے آئے ہیں. اور جب ان کی پولیٹیکل مینجمنٹ فیل ہو گئی تب انہوں نے کہنا شروع کر دیا جی نیوٹرلٹی ہمیں سوٹ نہیں کرتی, اس وجہ سے نیوٹرل جانور ہوتا ہے. جانور تو آپ خود ہیں, کیونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ خدا تعالیٰ کا کوئی تحفہ ہیں اس کرۂ ارض پہ, اور آپ کے بغیر کوئی دنیا کا نظام نہیں چل سکتا. جو چیز سوٹ کرے, میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ, کڑوا کڑوا تھو تھو, جو نیوٹرل ہو جائے یا جو انصاف و عدل کی بات کرے اور وہ سوٹ نہ کرتی ہو تو آپ گالم گلوچ پہ اتر آتے ہیں. یہ ہے کہ تھوڑا سا توازن برقرار رکھنے کی ضرورت ہے.
اور یہ توازن ذہنی بھی اور ادروائز بھی اس کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ اس ملک میں اتنی پولرائزیشن ہو جائے گی کہ کوئی ایک دوسرے امید کرتے ہیں طاہر صاحب کہ حکومت بھی ایک توازن کو برقرار رکھے گی، کہ ایک بیان جو زیادہ سخت آتا ہے اس کے اوپر نہیں ہوتا کوئی مقدمہ، کوئی معاملہ نہیں بنتا، لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے جو بات ہے لگتا ہے ان کی ایک سٹیپ کو بہت کلوزلی مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ طاہر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ چیمہ صاحب کلوزنگ ریمارکس آپ دونوں مہمانوں کے، میں آپ کے اور منتخیل صاحب کے چاہوں گی، کیا آپ سمجھتے ہیں چیمہ صاحب ذاتی طور پہ کہ بے شک آپ کے جو پورا اوپینین ہم سن چکے ہیں اس معاملے کے اوپر جو بھی ہے، لیکن آپ لوگ کیونکہ اس قسم کی ایک کوپریشن رہی، اس سے پہلے اس قسم کے شکوے سامنے نہیں آئے، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جو حالات بدل رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب کے بیانات اور بیانیہ بھی بدل رہا ہے، تو محتاط رہنا چاہیے پارٹی کو، فیوچر پراسپیکٹس کو بھی سیو کریں، ادارے کو کنٹروورشل نہ بنائیں اور شخصیات کو بھی۔ دیکھیں ادارے کسی ایک فرد کو ادارہ نہ کہیں آپ، یہ کسی دو فرد کو ادارہ نہ کہیں، جو بندہ بھی سٹیپ آؤٹ کرتا ہے وہ آپ کہہ لیں پولیٹیکل پارٹی کا ہو، وہ آپ کہہ لیں ادارے کا ہو، وہ جوڈیشری سے ہو، وہ بیوروکریسی سے ہو، وہ کہیں سے بھی ہو، اس کا نام آنا ہے، اس کا ذکر ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ 22 کروڑ 75 لاکھ لوگوں کے مفادات کے اگینسٹ کام کریں، آئین اور قانون کو توڑیں اور آپ کا ذکر نہ آئے، یہ ہونا ہے۔ لہٰذا یہاں اسے پلیز اسے نا ہولی کاز اس ملک میں کم کریں۔ یہ ایشو ہے کہ کتنے لوگ باہر بیٹھے ہیں، کتنی غربت ہو گئی، کتنی لا لیسنس ہے، قانون ہے کوئی نہیں، تو اس کا ذکر نہیں ہو رہا۔ ذکر ہو رہا ہے ایک ادارے کا، ایک بندے کا، ایک فلانے کا۔ بھئی ایک کے لیے ملک نہیں بنا تھا، ایک کلا سٹیک ہولڈر نہیں ہے اس ملک میں۔ اس ملک میں ون مین ون ووٹ سارے سٹیک ہولڈر ہیں، یہاں پہ آئین اور قانون ہی اس کا راستہ ہے۔ یہ کوئی چھوٹا سا ملک، چھوٹا سا شہر نہیں ہے جو مینج ہو جائے گا۔ یہاں پہ آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے تو بات بنے گی۔ میں کہہ رہا ہوں ادارے اپنے مینڈیٹ کے مطابق رہیں، آئین کے مطابق کام کریں۔ اگر آئین میں اختیارات تھوڑے ہیں تو آئین کو چینج کر لیں، لیکن رہیں آئین میں۔ آپ جب آئین سے باہر نکلتے ہیں تو یہاں ایشوز ہوں گے، ذکر ہوگا، بات ہوگی، لڑائی ہوگی، لوگ کرٹیسائز کریں گے، پھر آپ وہاں مقدس گائے بن کے لوگوں کو ایکسپلائٹ نہ کریں۔ چیمہ صاحب کو اور ان کی جماعت کو سمجھ آ چکا ہے کہ آئین کے مطابق چلنا چاہیے، کسی کی سیاست میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ جو عمران خان صاحب مہینہ پہلے کہہ رہے تھے کہ الیکشن کروا کے دیں ادارے، ان کو وہ بھی سمجھ آ گیا یہ ان کا کام نہیں ہے، سیاسی جماعتوں کا کام ہے۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ بن گئی ہے تو آپ لوگ اکٹھے بیٹھ کے کچھ طے کر لیں اس معاملے پہ؟ کاش یہ 3.5 سال کی حکمرانی میں یہ باتیں چیمہ صاحب جو پیاری پیاری باتیں اپنے منہ سے گزر گیا، پاسٹ گزر گیا۔ ٹھیک ہے، میں آج بھی کہتا ہوں جب آر ٹی آئی سسٹم بٹھا کے 2018 میں الیکشن کو نہ ماننے کے باوجود میرے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ کہا عمران خان قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ آئے۔ شہباز شریف نے کہا آئیے مساق معیشت پہ بات کرے۔ آج میں چیمہ صاحب کی پارٹی کو یہ دعوت دیتا ہوں اور ان سے درخواست کرتا ہوں ان کی پارٹی کے کہ سندھ وقت 90% سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، بلوچستان آپ کا ڈوبا ہوا ہے، جنوبی پنجاب آپ کا اسی طرح حال ہے، اور پختونخوا کے بہت سارے حلقے ہیں، آئیے بزرگان کے مدد کریں۔ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے؟ میرے پاس وقت ختم ہو گیا یہ کہتے ہوئے کہ کل اسٹیئرنگ کمیٹی کا میرا کام ہے اچھی بات پہ لانا، دین پہ لانا، یہ نہ کرے۔ اقوام متحدہ کے فلور پہ قرارداد پاس ہوئی پاکستان کے لیے، مگر آج پاکستان میں ہمارے پوزیشن بولنے والے میں کیوں کہہ رہی ہوں کہ وہ نہیں قبول کریں گے؟ کل سوات کے سنجیدہ معاملے کے اوپر ایک اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں بلانے کے باوجود بھی اطلاعات ہیں کہ پی ٹی آئی سے کسی نے شرکت نہیں کی، دوسری ساری جماعتیں ایم کیو ایم اور دیگر اس میں شامل ہوئی تھیں۔ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کوئی بات چیت کا ماحول بنتا ہے یا نہیں۔ چیمہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، منتخیل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، عطا طاہر صاحب نے بھی ہمیں آج کے پروگرام میں جوائن کیا تھا، ان کی بھی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی۔ ناظرین آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔